سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح عالم ترکوں کا انجام۔ آج اس تاریخ میں خوجوں کی تاریخ کا ذکر کروں گا۔ تاتاری النسل خوجے ہندوستان میں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ ترک عوام مذہبی پیشواؤں کو خوجہ کہتے تھے۔ اس درمیان احادیث کا ترجمہ فارسی میں ہو چکا تھا۔ اسلامی مدارس کی زبان عربی اور فارسی ہو گئی تھی۔ اب دور فارسی زبان میں مذہبی پیشوا کے طور پر اہل سادات سامنے آئے تو انہیں خواجہ کہا گیا۔ توران ترکستان کے اہل سادات پیشواؤں کا لقب خواجہ ہے۔ اردو ڈکشنری فیروز اللغات میں خواجہ کا ایک معنی توران میں سادات کا لقب لکھا ہے۔ شیخ خواجہ یا شیخ خوجہ لقب ترکوں کا ہے اور خواجہ لقب اہل سادات کا ہے۔ فارسی زبان کے علاقے میں شیخ خواجہ لقب ترکوں کا ہے، گو کہ 1191 سے ترک سلاطین کی درباری زبان فارسی ہو گئی تھی، لیکن دربار سے باہر عوامی اور گھریلو طور پر سلاطین اور حکمراں طبقہ اور ترک عوام ترکی زبان ہی بولتے تھے۔ مغل شہنشاہوں تک گھر میں ترکی زبان بولی جاتی تھی، اس لیے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو خوجہ ہی کہا جاتا تھا۔ جس وقت خوجے سنبھل یا ہندوستان کے دیگر علاقوں میں آباد ہوئے، وہ دور سلطان محمود غزنوی کا دور تھا۔ ترک اپنے مذہبی پیشوا خوجوں کے ساتھ ترکی زبان بولتے ہوئے یہاں آئے تھے، لہذا خوجوں کی نسلیں خود اور ان کے ساتھ آئے دیگر ترک قبائل بھی آج تک انہیں خوجہ ہی کہتے ہیں۔ ہندوستانی عوام بھی 1000 سال سے برابر آج تک انہیں خوجوں کی حیثیت سے ہی پہچانتے ہیں۔ اس زمانے میں عام ترک فارسی سے ناواقف تھا۔ تاریخ میں اہل سادات خواجاؤں کا وجود محمود غزنوی سے 250 سال بعد عہد غوری کے آس پاس دکھائی دیتا ہے۔ لفظ خواجہ مسلمانوں میں اس وقت دکھائی دیتا ہے کہ جب ترک سلاطین کے درباروں کی زبان تقریباً سن 1191 سے فارسی ہو گئی اور ترک سلاطین کے دربار میں مالیات کا حساب رکھنے والوں کو خواجہ کا خطاب دیا جانے لگا۔ ترکی زبان کے دور میں مالیات کا حساب خوجے رکھتے تھے۔ خاقان کی جانب سے ہر حاکم، ہر گورنر، ہر راجہ مہاراجہ بادشاہ پر ایک خوجہ تعینات رہتا تھا، جو راجہ، بادشاہ، گورنر یا حاکم پر کتنی دولت اکٹھی ہو گئی کا حساب اپنے شہنشاہ کو بھیجتا رہتا تھا، اور خوجے ہی منصف یعنی جج ہوتے تھے۔ خوجے شہنشاہوں، بادشاہوں کا اعتبار تھے۔ شہنشاہوں، بادشاہوں کے خزانے کا حساب خوجہ ہی سنبھالتے تھے۔ یہی خوجہ فارسی زبان کے عروج میں خواجہ کے روپ میں عہدہ مالیات پر تعینات ہونے لگے اور پھر بعد میں خواجہ جانے لگے۔ ترک خوجوں کا کوئی ایک مسلک نہیں ہے، کوئی اہل سنت ہے تو کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث تو کوئی شیعہ، کوئی آغا خانی تو کوئی بہرا اور میمن وغیرہ۔ میمن بھی خوجوں سے نکلی ایک شاخ ہے۔ شیعہ اسماعیلی خوجہ مصر کے فاطمی خلیفاؤں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اسماعیلی خوجوں میں بھی 2 فرقے ہیں، ایک نظاریہ خوجے اور دوسرے آغا خانی خوجے۔ ان میں سے ایک اور فرقہ نکل کر الگ ہو گیا ہے جو بہرا کہلاتا ہے۔ بہرے مستعلا کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ایران میں شیعہ خوجوں کی تنظیم 14ویں صدی عیسوی میں عمل میں آئی۔ ایران کے خوجوں کے منظم تنظیم بنانے والا نورین شاہ تھا۔ جب وسط ایشیا ترکستان میں سنی خوجہ 8ویں صدی سے ہی موجود تھے۔